باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سیدۃ الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا میرا کوئی موضوع نہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یکم محرم الحرام کا چاند آسمان پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ یہ چاند پوری دنیا نے دیکھا تھا 61 ہجری میں، لیکن جس حالت میں یہ چاند پاک سیدہ کی بیٹیوں نے دیکھا نا، بڑا مشکل حالات میں دیکھا۔ امن کی پلی لاڈلی علی کی بیٹیاں نانا کی امت گھیر کے صحراؤں میں لے آئی۔ وہ نواسا جو واجب نماز میں سجدے کی حالت میں نانا کی پشت پہ بیٹھ جایا کرتا تھا نا، تو نانا سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اس نواسے کو اسی نانا کی امت گھیر کے صحراؤں میں لے آئی۔ بس کل یکم محرم، پرسوں 2 محرم کو کربلا کے کرب و بلا کے صحرا میں نانا کی امت لے آئے گی۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، میرا بس اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اور کوشش کروں گا اس پیغام کو آپ تک پہنچا پاؤں۔ اس پیغام سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ محرم کا چاند جب آسمان پہ نظر آتا نا، تو کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو کبھی بھی نہ دیکھنا پڑا چھتوں پہ چڑھ کے، نہ پوچھنا پڑا۔ رسول خدا کے گھر سے رونے کی واقع کربلا کے بعد امام سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام اور بعد میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں مدینہ کے لوگوں کو کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اہل بیت اطہار کے گھروں سے رونے کی آوازیں اتنی بلند آیا کرتی تھیں کہ سب کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ محمد کا نواسہ کربلا پہنچ گیا۔ سب کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ علی کے بیٹے کا مہینہ آ گیا۔ مہینے تو سارے خدا کے ہیں، جو حسین نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، وہ مہینہ آ گیا تھا۔ میری گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے، علی کی بیٹی نے اس چادر کو بڑی قربانیاں دے کے بچایا۔ سیدہ کی بیٹی گھر سے نانا کی قبر پہ بھی رات کو جایا کرتی تھی، لیکن امت نے دن میں گھیر کے صحراؤں میں لے آئی امت۔ تو ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں
میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس چادر پہ زینب کے بھائیوں کے خون لگے، اس چادر پہ میری مرشدزادی کی ماں کی وہ تطہیر کی چادر جسے ہاتھ لگانے کی اجازت فرشتوں کو بھی نہ تھی، وہ لگی۔ تو اس چادر آپ عزادار ہو علی کی بیٹی کی، آپ عزادار ہو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کی، تو دس بستہ گزارش اس چادر کی حفاظت کرنا۔ میں گناہگار سا شخص ہوں، گناہگار سا بندہ ہوں، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ حسین کی مجلس میں وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے سروں پہ چادر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ رو اس بی بی کو رہی ہوتی ہیں جو 36 شہروں میں صرف یہ کہتی گئی، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے کچھ بھی نہ دو، مجھے صرف چادر دے دو۔ تو خدا را اس چادر کے تقدس کو پامال نہ کریں، اس چادر کی حفاظت کریں، پردے کی حفاظت کریں۔ پردہ تو اسلام میں ویسے بھی ضروری ہے، لیکن جو میری ماں، بہن، بیٹی کہتی ہے میں زینب کی عزادار ہوں، میں پاک سیدہ کی بیٹی کی عزادار ہوں، میں پاک سیدہ کی کنیز ہوں، اس کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو۔ عزاداری سید الشہداء میں جائیں، اپنے چادروں کی حفاظت کریں، اپنے برقعے کی حفاظت کریں۔ اس برقعے پہ اکبر کی جوانی لگی، اس برقعے پہ عباس کے بازو لگے، اس برقعے پہ حبیب، جون، اس برقعے پہ شہزادہ قاسم، اس برقعے پہ اونو محمد، اور اس برقعے پہ اور نہیں، اس برقعے پہ 6 ماہ کا اصغر بھی قربان ہوا۔ تو خدا را اس برقعے کی حفاظت کریں، جو کنیز سیدہ ہیں، جو عزادار بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں، خدا را اس کو سمجھیں کہ بی بی نے یہ جو کچھ کیا یہ آپ لوگوں کے لیے کیا، کچھ نہیں بچا میری پاک بی بی، پاک مرشدزادی کا، بھائی بھی لٹا دیے، بیٹے بھی لٹا دی، بھرا گھر لٹا دیا تمہاری چادر کے لیے، تو تم سے ایک چادر کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ خدا را اس محرم میں ایک عہد کیجئے کہ اور کچھ نہیں کریں گی، اس چادر کی حفاظت کریں گی۔ خدا را اس چادر کی حفاظت کریں۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ اور دوسرا، سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء کو کے لیے جیسے کووڈ-19 چل رہا ہے، ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس کے حل کرنے والے سے اس مشکل کا حل پوچھیں، اور جو وہ تدابیر بتائیں اس پہ عمل کریں۔ تو اس وقت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ہم الحمدللہ اس چیز سے باہر نکل رہے ہیں، تو ہمیں فاصلہ برقرار رکھنا ہے۔ کووڈ-19 کے SOPs جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے،
جو یہ کہے گا نا کہ میں عمل نہیں کروں گا، یہ سید الشہداء کی عزاداری ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی مطلب اس طرح کا نہیں، میں عزاداری، تو وہ مشن مظلوم کربلا کی مخالفت کر رہا ہے۔ مظلوم کا ایک کی میرے آقا و مولا مظلوم کربلا کا مشن تھا حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو اس وقت حق یہی ہے کہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں، اور حفاظت ایس او پیز پہ عمل کریں، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ایس او پیز جاری کیا اس پہ عمل کریں، خدا را عمل کریں۔ یہ آپ اس میں آپ مظلوم کربلا کے عزادار بنیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے، آپ مظلوم کربلا کے صرف ماننے والے نہ بنیں، مظلوم کربلا کی ماننے والے بھی بنیں، مظلوم آقا کی بات سنیں کہ جو چیز چل رہی ہے اس وقت اس سے حفاظت کریں، احتیاط برتیں، عزاداری سوشل میڈیا پہ برپا کریں، عزاداری کی مجالس برپا ہو رہی ہیں، اس میں جائیں، شرکت کریں، لیکن ایس او پیز کا خیال رکھیں، کسی سے گلے نہیں ملنا، ہاتھ ملانے سے بریز کریں۔ ویسے بھی یہ دن ہاتھ ملانے والے یا گلے ملنے والے دن نہیں ہیں۔ گھر میں لاشیں پڑی ہوں تو ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یاد نہیں ہوتا، آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی، آپ کے بابا کی، آپ کے کسی بھی پیارے کی لاش پڑی ہو تو آپ کو گلے ملنا یاد نہیں ہوتا۔ تو خدا را ایس او پیز پہ عمل کریں، مظلوم کے عزادار بنیں۔ آج یکم کا چاند ہے، کل یکم محرم ہے، 9 دن ہے، سردار مارا جائے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ جس قوم کا سردار ہی مارا جائے وہ قوم تو ویسے ہی یتیم ہو جاتی ہے، وہ قوم تو ویسے ہی مظلوم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو سردار ہی مظلومیت پہ مارا گیا۔ ہمیں اپنے آقا کی شہادت پہ فخر ہے، لیکن روتے صرف اس بات پہ ہیں کہ اتنا مظلوم کر کے شہید کیا۔ میں انشاءاللہ جتنا میرے پاس علم ہے، جتنا مجھے پتہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، جتنا مجھے پتہ ہے میں اس چیز کو مظلوم کی عزاداری کو، ان واقعات کو ریگولر ان کو بیان کروں گا، لیکن خدا را ان چیزوں پہ میری مائیں بہنیں جو میں نے پیغام دیا اس پہ عمل کریں۔ ایک پیغام اور دیتا جاؤں، اس وقت ملک کے حالات فرقہ واریت کے لحاظ سے بڑے خراب ہیں۔ ہر بندہ، پہلے بھی ہوا کرتے تھے، پہلے بھی جب محرم آتا تھا تو سب کو محرم کے حوالے سے سوال اٹھانے کے موقع ملتے تھے، اب بھی اٹھائیں گے، تحمل سے، بردباری سے، صبر سے۔ آپ مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں، کوئی تھپڑ مارے یہ 10 دن نہیں جواب دینا، کوئی گالی نکالے نہیں جواب دینا، کوئی مارے بھی پھر بھی نہیں جواب دینا۔ آپ مظلوم کی عزاداری میں جا رہے ہیں، مظلوم نے بس انتشار سے دور رہنے کا۔ اگر آقا نے جنگ کرنی ہوتی، آقا نے انتشاری لوگوں سے لڑنا ہوتا تو عباس جیسے بھائی تو ساتھ تھے، نانا کا شہر تھا، مدینہ تھا، حسین کوئی غریب تو نہیں تھا نا۔ میرے آقا نے آپ کو پیغام دیا، حق کے ساتھ کھڑے رہو یہاں تک بے شک موت آ جائے۔ میرے مولا نے پیغام دیا، ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، سر جھکنے نہ پائے، بے شک کٹ جائے۔ تو ظلم کے سامنے ڈٹے رہو، ظالم کے سامنے ڈٹے رہو، سر اٹھا کے بات کرو، جھکا کے نہیں۔ جھکے تب بھی جب کٹ کے گر جائے، نیچے نہ جھکے۔ یہ آقا کا پیغام ہے، لیکن صرف ظالم کے لیے۔ ہم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اب بھی ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ مظلوم کربلا کے دن ہیں، آپ عزادار ہیں،
کوئی آپ کی کوئی اس محفل میں آ رہا ہے، وہ مہمان ہے، کوئی اہل سنت برادران سے اگر محفل میں آتا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ذکر ہے سیدہ کے بیٹوں کا، ذکر ہے رسول اکرم رسول مکرم کے نواسوں کا، ذکر ہے علی کے بیٹوں کا، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو نوکر ہیں، نوکر وفادار نوکر کا کام یہ ہوتا ہے جب آقا کے، جب مالک کے مہمان آئیں ان کی خدمت کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو کوئی بھی اہل سنت برادران اگر آئے تو آپ نوکر ہیں، وہ مہمان ہیں، تو اپنی نوکری ادا کریں۔ وہاں پہ کسی کے ساتھ آپ انگلی اٹھائیں گے تو آپ نوکر، تو اب کون ہو؟ آپ کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ کس کے ذکر میں اٹھا رہے ہو انگلی؟ آپ ہوتے کون ہو انگلی اٹھانے والے؟ آپ نوکر ہو، اپنی حد میں رہو، نوکر بن کے رہو۔ نوکر کا کام نہیں ہوتا سردار کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا۔ نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرے۔ سرداروں کے کام ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے کام ہے وہ کسی کو معاف کریں، کسی کے ساتھ جو مرضی کریں، وہ سرداروں کے کام ہے۔ ہم نوکر ہیں، ہم نوکری کریں گے، نوکروں کی حد تک رہیں گے۔ تو نوکری کریں، آقا کی نوکری کریں۔ آپ اس میں سب سے پہلے آپ اس چیز کا خیال رکھیں، کم از کم میرے جتنے بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کم از کم ویسے تو واجب ہے یار، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ نہیں لگتا 5 ٹائم کی نماز پہ۔ تو خدا را میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، اس حسینی پیغام کو تو سمجھ لو یار، اپنے آقا کے پیغام کو تو سمجھ لو یار۔ حسین نے تو ایک سائیڈ پہ اکبر کی لاش، ایک سائیڈ پہ قاسم کی لاش، ایک سائیڈ پہ مولا عباس کی لاش، ایک سائیڈ پہ شہزادہ علی اصغر کی لاش، ایک سائیڈ پہ جون، ایک سائیڈ پہ حر، ایک سائیڈ پہ حبیب ابن مظاہر، ایک سائیڈ پہ مسلم ابن اوسجہ۔ کس کی لاشیں تھی یار؟ ایسے سجدہ ادا کیا، درمیان میں ایسے سجدہ ادا کیا جیسے مالی اپنا سارا باغ لٹا کے، پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں، اور درمیان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مالک تیرا احسان ہے، مالک میں تیری رضا پہ راضی، مالک میں تیری رضا پہ مطمئن، مولا کوئی اور حکم ہے تو حکم کر۔ حسین نے تو ایسے سجدہ ادا کیا یار، اس کو تو سمجھو یار، اس سجدے کو تو سمجھو۔ نہ تو تمہارے گھر میں کسی بھائی کی لاش پڑی ہے یار، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اسلام کہتا ہے اگر کوئی مر جائے پیارا تو نماز کو قضا کر لو، معافی مل جائے گی، کر لو قضا، کیونکہ تم نماز پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، کیونکہ تمہارا دماغ اس وقت چل ہی نہیں رہا ہوگا۔ ہم تو اتنے سے ہیں، ہم تو حسینی کام وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن خدا را نماز پورا سال واجب ہے، لیکن خدا را محرم میں، سفر میں نہ مجرم بنو یار، نہ مجرم بنو۔ نماز باجماعت اور اول وقت میں ادا کرو، نہ کرو یار، نماز ادا نہیں کرو گے تو اکبر کو جا کے رو گے، نماز ادا نہیں کرو گے تو عباس کو جا کے رو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو شہزادہ قاسم و شہزادہ علی اصغر کو جا کے رو گے۔ قیامت کو حسین گریبان نہیں پکڑے گا، کہے گا نہیں نانا یہ میرے رونے والے، نانا میرے اکبر پہ تو روتے تھے لیکن میں نے اکبر جس کے لیے قربان کیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، نانا میرے اصغر پہ تو آنسو بہاتے تھے لیکن نماز میں نے پڑھ کے اصغر کی لاش کے ساتھ دکھائی، انہوں نے نہیں پڑھی۔ نانا نہ کرو اس طرح نہ کرو۔ ایک تو خدا کے مجرم بن رہے ہو، ایک خدا کے حبیب کے مجرم بن رہے ہو، سیدہ کے بیٹے کے تو مجرم بن ہی رہے ہو۔ نماز کو قضا بھی مت کرو محرم میں، نماز ٹائم پہ ادا کرو، اپنے آقا کے مہمانوں کا خیال رکھو، سبیلیں لگاؤ، کوئی پانی مانگے تو بھاگ کے پانی دو یار، پتہ چلے حسینی ہو، حسینی کام کرو۔
کوئی پانی مانگے پانی بھاگ کے دو، کوئی کھانا مانگے کھانا بھاگ کے دو، اپنے گھروں سے نکال کے دو یار، گھروں سے کسی کا انتظار نہ کرو۔ اصل میں نیاز آپ مجھے کھلا دو یا میرے جیسے کسی اور بندے کو کھلا دو، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ نیاز اس کو کھلاؤ جو کہتے ہیں حسین کی نیاز کھانی نہیں چاہیے، اس کو کھلاؤ، اس سے بتاؤ کہ یار ہم مولا حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں روتے، ہم مولا حسین کی مظلومیت کی وجہ سے روتے ہیں، اسے سمجھاؤ، اس پہ تنقید نہ کرو۔ تنقید کرنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، نوکروں کا کام نہیں ہوتا، تنقید کرنا نوکروں کا کام نہیں ہوتا، بدلے لینا نوکروں کا کام نہیں ہوتا، یہ سرداروں کے کام ہے، سرداروں پہ چھوڑو۔ تم نوکر ہو، نوکر بن کے رہو۔ سردار 9 دن کے مہمان ہیں، سردار 9 دن کے مہمان ہیں، سردار 9 دن کے مہمان۔ مظلوم کے مہمان پیاسے نہ جائیں، مظلوم کے مہمان بھوکے نہ جائیں۔ ایسا نہ ہو تمہاری محفل سے مظلوم کا کوئی مہمان پیاسا اٹھے اور جا کے ان کو شکایت کر دے تمہاری۔ کوئی مظلوم آقا کا مہمان بھوکا اٹھے اور جا کے شکایت کر دے تمہاری آقا سے۔ کوئی آقا کا مہمان، کوئی چھوٹا بچہ اگر پیاسا اٹھ گیا نا تو سکینہ قیامت کے دن دامن پکڑ لے گی کہ اصغر کا مہمان تھا، پیاسا اٹھایا، بھوکا اٹھ گیا، پھر بھی پکڑ لے گی۔ اگر بدتمیزی اس کے ساتھ کی پھر بھی دامن پکڑ لے گی۔ مہمان میرے اصغر کا تھا، تو کون ہوتا ہے بدتمیزیاں کرنے والا؟ مہمان جب میرے اصغر کا بن کے آیا تھا، تو کون ہوتا ہے پانی نہ دینے والا؟ کوئی اکبر کا مہمان آ گیا تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے عباس تو ہے ہی جلالیوں والا، غازی کا کوئی مہمان اٹھ گیا نا پیاسا، نوکری سے نکال دے گا، اور اگر عباس کی نوکری سے نکل گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں اور بھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا۔ آج کی رات، بلکہ آج کی رات نہیں، آنے والی 9 راتیں تو علی کے بیٹوں کے لیے مشکل تھی نا، اس سے آگے تو ساری راتیں علی کی بیٹیوں کے لیے مشکل آ رہی، علی کی بیٹیوں کے لیے مشکل آ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں صرف آج میرا کوئی ٹاپک نہیں تھا، میں آج صرف گزارشات کرنے آیا تھا، اور صرف اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرنے آیا تھا۔ ہم سارے نوکر ہیں، کام ایسے کریں نوکری سے نہ نکالے جائیں، ہمارا کام مہمانوں کی خدمت ہے۔ ہاں، آقا کے کوئی دشمن ہے ان دنوں میں یار؟ محرم امن کا مہینہ ہے، محرم میں اسلام میں لڑائی نہیں لڑی جاتی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، محرم وہ مہینہ ہے جس میں یہود و نصارہ بھی لڑائی نہیں تھے کرتے۔ اس امت نے اسی مہینے میں اپنے نبی کے نواسے اور کو ذبح کر کے نواسیوں کو 36 بازاروں میں پھرایا، سیدہ کی بیٹیوں کو پھرایا، اور آج بھی امن کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے۔ صبر کے ساتھ رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آقا کے صبر کو دیکھتے جائیں۔ حسین نے صبر کے ساتھ 18 ہاشمی جوانوں سمیت 72 یا 150 کے قریب جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو نینوا میں، کرب و بلا میں ذبح کروا دیا۔ پتہ تھا بہنیں اسیر ہو جائیں گی، اسیر ہو کے گئیں۔ حسین کے صبر کی انتہا تھی نا۔ آج دیکھو نا، جو اس ملعون یزید کو برا نہیں بھی سمجھتا، وہ بھی بیٹے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ حسین کے انتقام کی انتہا دیکھ لی نا، تو دشمنوں کو صرف یہی بتا دو کہ حسین کے ساتھ دشمنی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔
اگر حسین کے ساتھ دشمنی کرنی ہے نا تو کم از کم یزید جتنا حوصلہ اور برداشت اپنے دل میں پیدا کرو، تاکہ قیامت تک اللہ، اس کے رسول، اس کے پیارے بندوں اور اس رسول کی امت کی لعنت کو برداشت کر سکو۔ میرے ایک بھائی نے سوال تھا یا پتہ نہیں، ویسے مجھے طعنہ مارا کہ یزید سے جو کروایا، میں نے ایک پروگرام میں، یہ کمیل مہدوی صاحب کا جملہ ہے جو میں جواباً پیش کر رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ پاک انہیں عطا فرمائے، کہ جو یزید سے ہوا یہ تو قدرتی ہوا، اللہ پاک کی طرف سے ہوا۔ تو کمیل مہدوی صاحب نے ایک پروگرام میں اس کا جواب دیا تھا کہ پھر بکواس کیوں کرتے ہو، یزید سے جو کروایا وہ اللہ نے کروایا، اب لعن طعن کروا رہا ہے ہم سے تو وہ اللہ کروا رہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ مظلوم کے دن ہے، مظلومہ کی طرح مناؤ اور پرسد و علی کی بیٹیوں کو، ان کے بھائیوں کا اور ان کے بھائیوں کو ان کی بہنوں کی چادروں کا، اور پاک سیدہ خیال رکھنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں خیال رکھنا، شکایت مالکوں تک نہ جائے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کوئی جملہ میرے منہ سے ایسا نکل گیا ہو، مجھے نہیں پتہ اس وقت، باخدا نہیں پتہ، مجھ سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس کی معذرت، اور پروردگار آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں عزادار سید و شہداء بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اگلی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کا رسول اور آقا شبیر چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔